بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگاہ خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I want to ask a question which is related to girls. I want to tell a very personal matter which is related to my friend, and she is a Muslim. Her matter is when she was 15 years old, she was having a boyfriend. And then after 2 years, another boyfriend. But as she was not mature till this age and made a deeper relation with her both boyfriends, but now she is very ashamed of her relationship. So what is the solution for this? توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، معافی طلب کریں. Second question is that without getting married with a boy, if girl is in physical relation, then she will not be able to marry a boy which is of other religion, which is of her religion. If she tell her each and everything related to her life, did you, یہ بھی انگلش کیسی ہے میں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے, did or religion allow a boy to marry a girl which was in a past not a good character? بہرحال پاسٹ کی طرف زیادہ جانے کے بجائے کوشش کریں کہ اپنے مستقبل کو توبہ کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنائیں اور پھر ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کر کے آگے بڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شبی زہرا ہے, میں قنوج اتر پردیش سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میں نے کچھ علماء سے یہ سنا ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر 25 سال کی تھی. روایتوں میں نام کے بارے میں الگ الگ نظریات، الگ الگ اختلافات ہیں. آپ ان اختلافات کو صرف نظر کرتے ہوئے جو ہمارے ہندوستان میں علماء نے آج تک بیان کیا ہے اسی کے مطابق مصائب پڑھیں اور اسی کے مطابق آپ تابوت مبارک بھی اٹھائیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جیسے کوئی چیز ہماری وجہ سے نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا واجب ہے؟ میں نے توضیح المسائل میں پڑھا ہے کہ ایک نجاست کسی وجہ سے صرف کسی چیز کو ہو سکتی ہے, اگر 3 چیز نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا ضروری ہے. اگر اس چیز کا استعمال کسی عبادت میں کرنا ہو تو پھر اسے پاک کرنا ہوگا. میں مثال دے دوں, جیسے کپڑا نجس ہو گیا تو آپ کپڑا بدل لیجئے, لیکن اگر ایک ہی کپڑا ہے اور اسی میں نماز پڑھنی ہے تو پھر اس کپڑے کو پاک کرنا ہوگا, پھر نماز پڑھنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی ایسا انسان جو بہت زیادہ شک کرتا ہو, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بہت سی باتیں بیان کی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال چونکہ اس قسم کے مسائل آتے ہیں اور ہم لوگ کے سامنے پوچھے جاتے ہیں, یہ شک کی بیماری کہ جس کو وسواس کہا جاتا ہے یہ خود ایک بیماری ہے. اور اس کا جس طرح سے علاج ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا جاتا ہے اسی طرح سے ان کے مسائل بھی شریعت میں الگ ہیں. یعنی ان کو عام نہج سے ہٹ کر خاص مسئلوں پر عمل کرنا ہے. لہٰذا ایک بات پوچھ کر سارے مسئلے کو حل نہیں کیا جا پائے گا. آپ کسی خاص اپنے علاقے کے کسی عالم دین کے پاس جائیے, اپنے مسئلے کو بیان کیجئے اور کچھ دنوں تک اس کی بتائی ہوئی بات پر ہی عمل کیجئے گا. یعنی پھر اگر آپ کسی اور کے پاس جائیں گے تو پھر مسئلہ آگے بڑھ جائے گا. لہٰذا کوشش کریں کہ کسی ایک کے پاس بیٹھ کر مسئلہ بیان کریں اور سارے مسئلے کو اس کے پاس جا کر حل کرا لیں. بہت شکریہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے تابوت مومنین کی مجلس میں نکالے جا سکتے ہیں؟ مومنین ہی تو اٹھائیں گے, بقیہ قوموں سے کیا تعلق ہے؟ جناب سیدہ کے گھرانے, چاہے وہ امام حسین کا تابوت ہو یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تابوت, یہ مومنین ہی کو اٹھانا ہے. جس طرح سے کل مدینہ طیبہ میں سید عالمیان کے جنازے میں سرکار امیر المؤمنین کے ساتھ خاص اصحاب جناب سلمان, جناب ابو ذر شریک ہوئے تھے, اور اسی طرح سے آج بھی جس موقع کے اوپر ان مقدس ہستیوں کے تابوت اٹھیں گے, جس طرح سے خواتین اٹھائیں گی مرد بھی اٹھا سکتے ہیں. اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ ابھی قافلے واپس آ رہے ہیں سرزمین شام سے, وہ جناب زینب علیہ مقام کی حقیقی قبر تک زیارت کر کے واپس پلٹے ہیں. تو جب شہزادی کی قبر مبارک تک ہاتھ لے کر جانا اور زیارت کرنا, شہزادی کی قبر مبارک کا بوسہ لینا, اس بات کی اجازت ہے, تو پھر کیوں نہیں جناب زینب علیہ مقام یا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے تابوت مبارک کو مرد اٹھا سکتے؟ ایسی کوئی بات شریعت. البتہ
اگر کسی علاقے میں یہ واقعاً توہین کا سبب سمجھا جائے تو اختلافات سے بچنے کے لیے اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کبھی کبھی ہم عشق حسین میں ایسی خواہش کر بیٹھتے ہیں کہ کاش ہم امام حسین علیہ السلام کی دہلیز کا پتھر ہوتے یا پھر کبوتر ہی ہوتے. کبھی نجف سے کربلا تو کبھی کربلا سے نجف جاتے. کئی نوحوں میں بھی ایسی خواہش ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ دیکھیں، شاید ہمارے بھائی اس ادبی نزاکت کو نہیں سمجھ پائے. یہ اصل ادب کی دنیا میں، شعر و شاعری کی دنیا میں یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت، کوئی ممانعت نہیں، سوائے یہ کہ کوئی ایسی تمنا نہ ہو کہ جو خلاف شریعت ہو، ورنہ ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے. مثلا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہر شب جمعہ سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی زیارت کا موقع مل جائے، لیکن آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تمنا کرنا یا اس قسم کے کلمات کا زبان پہ جاری کرنا، یہ انسان کی اس عقیدت کا نتیجہ ہے کہ جو اس شخصیت کے لیے دلوں میں پائی جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سرفراز حسین جعفری ہے، میں چھندواڑہ ایم پی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا چاہیے، پر ہم کالج جاب میں ہونے کی وجہ سے کالج سے آنے کے بعد ہی پڑھ پاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، البتہ اگر آپ اول وقت کسی مجبوری کی بنا پہ نہ پڑھ پائیں تو جب بھی جتنی جلدی ممکن ہو آپ کو نماز پڑھ لینا چاہیے، لیکن قضا نہیں ہونی چاہیے نماز. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی سلام، میں بنگلورو سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نافلہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، پلیز مجھے بتائیں. جتنی بھی نافلہ نمازیں جو 2 رکعت ہیں، ایک رکعت ہی بھی ہے، میں 2 رکعت کی بات کر رہا ہوں، 2 رکعت ہی نافلہ نمازیں بالکل نماز صبح کے جیسی ہیں. بس 2 چیز کا فرق ہے. نیت نماز صبح کی ہوگی تو واجب کی نیت ہوتی ہے، یہ مستحب کی نیت ہوگی اس نماز کے نام کے ساتھ. اور دوسرا فرق یہ کہ نماز صبح بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، مستحبی نمازوں کو آپ کو آہستہ پڑھنا ہے بس. اور جس طرح سے نماز صبح آپ پڑھتے ہیں اسی طرح سے تمام نافلہ نمازیں بھی آپ پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جب جناب مختار علیہ السلام نے انتقام خون امام حسین علیہ السلام لیا تو ہم نے اہل بیت نے انہیں اتنی اہمیت کیوں نہیں دی؟ ماشاءاللہ آپ کی دعا سے. نہیں، آپ آگے بڑھیں، اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں میں کہ اہل بیت اطہار نے بہت اہمیت دی ہے. جی. معصوم امام کے دہن اطہر پر کوئی مسکراہٹ آ جائے، جی، اس سے زیادہ اہمیت اور نہیں ہو سکتی. شاید ہمارے برادر کو کچھ اشتباہ ہوا ہے. اہل بیت اطہار نے بہت اہمیت دی ہے. حضرت مختار ثقفی کی جو عزت اور احترام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، مراجع کرام اور علماء حق کے نزدیک ہے، وہ قابل بیان ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے. اگر کوئی اس سے اختلاف رکھتا ہے تو ہمیں اس سے اختلاف ہے. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا نام زینب ہے، میں الہ آباد کا رہنے والی ہوں. میرا سوال ہے کہ میں بہت مجلس کرتی ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے. میں ایک دن مجلس میں نہ جاؤں تو گھر میں بالکل دل نہیں لگتا، اور جو حصہ مجلس میں بڑھتا ہے وہ میں یتیم مسکین کو دیتی ہوں، لیکن میرے سسرال والوں کو پسند نہیں ہے کہ ہم اتنی مجلس کریں. کہتے ہیں کہ جہاں بلایا جائے وہیں جایا کرو. جی دیکھیں، مجلسوں میں یقیناً شرکت کرنا باعث ثواب ہے، جی، لیکن کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. جی، شوہر کی حق تلفی نہ ہو، بچوں کی حق تلفی نہ ہو. اگر کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے تو آپ خوب مجلسوں میں شرکت کیجئے، لیکن بقیہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. سلام. مولانا صاحب ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بعد عصر ہوئی ہے، اور انڈیا میں ہمارے یہاں بعد عصر پاقہ شکنی ہوتی ہے، تو کس وقت پاقہ انڈیا شکنی ہی چاہیے؟ میں نہیں، اور بھی جگہوں کے اوپر ہے. میں نے افریقہ میں بھی دیکھا، UAE میں بھی دیکھا. عصر کے موقع پر چونکہ ہمارے علماء نے، حتیٰ محدث شیخ عباس قمی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عصر کے موقع پر کچھ کھایا جائے. چونکہ ہمارے وہاں اس دن کا روزہ مکروہ ہے، جی، لہٰذا ہم کو غروب تک فاقہ کی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا عصر کے موقع پر کچھ کھا کر ہم اپنے فاقے کو توڑ دیتے ہیں، اسی لیے فاقہ شکنی کہتے ہیں. جی. دوسری بات، جیسا ہمارے یہاں مجلسوں میں بتایا جاتا ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کا خون مولا حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، اور
اپنے چہرے پہ ملا. یہ اچھا جی. سرکار سید الشہداء اور جناب علی اصغر کی مظلومیت کو واضح کرنے کے لیے ایسا عمل انجام پایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حیدرآباد سے ہوں. میرا بزنس بہت اچھا تھا مگر پھر نقصان ہو گیا ہے. میں جو بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں ناکامی ہوتی ہے. آپ اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیجئے. اگر نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو ضرور صحیح کیجئے. نمازیں اگر وقت کے اوپر ہو رہی ہیں تو پھر سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کیجئے. نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ امام حسین کی مجلسیں بھی منعقد کیجئے. یقیناً پروردگار آپ کے اس بزنس میں برکت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حجت الاسلام کا مشکور ہوں. چینل وین کی جانب سے آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ جو چند روز رہ گئے ایام اعزا کے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں اور جو ہم نے درس اور سبق حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور پوری دنیا میں پیغام انسانیت یعنی پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچائیں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. پروردگار آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.